دوستو، شام کے بالکل ساتھ چھوٹے سے ایک ملک لبنان میں انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ کیا گیا۔ لبنان، جسے مشرق وسطی کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا تھا، آج مکمل برباد ہو چکا ہے۔ آج لبنان کی 80% آبادی خط غربت سے نیچے ہے۔ ہر 10 میں سے 8 لبنانی بے روزگار ہیں۔ صرف ایک سال پہلے جہاں $1 کے 1500 لبنانی پاؤنڈز ملتے تھے، آج $1 کے 15,000 لبنانی پاؤنڈ مل رہے ہیں۔ پچھلے 150 سالوں میں کسی ملک میں ایسا معاشی بحران نہیں آیا جیسے لبنان میں آیا ہے۔ لوگوں کے پاس کھانا کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ ہزاروں لوگ حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ سکول، یونیورسٹیز، اسپتال، بینک، ہر ادارہ تباہ ہو چکا ہے۔ گورنمنٹ کے پاس سرکاری ٹیچر اور ڈاکٹر کو دینے کے لیے سیلری تک نہیں ہے۔ سب سے حیرت انگیز چیز یہ ہے کہ یہی لبنان کچھ عرصہ پہلے مشرق وسطی کا ایک ابھرتا ہوا ترقی یافتہ ملک تھا۔ مشرق وسطی میں لبنان کا GDP سب سے زیادہ تھا۔ لبنان اپنی سیاحت اور بینکنگ سیکٹر کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ چند مہینوں میں سب کچھ برباد ہو گیا۔ سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ لبنان کو اس حال میں پہنچانے والے آج بھی لگژری زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1975 میں، جب لبنان میں زبردست سول وار شروع ہو گئی۔ یہ سول وار مختلف مذاہب اور سیاسی گروپوں کے درمیان تھی، اور ہر گروپ کو غیر ملکی قوتیں سپورٹ کر رہی تھیں۔ کسی گروپ کو ایران، کسی گروپ کو شام اور کسی گروپ کو اسرائیل سپورٹ کر رہا تھا۔ 15 سال جاری رہنے والی اس سول وار میں 1.5 لاکھ لوگ مارے گئے اور 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو لبنان چھوڑ کر جانا پڑا۔ آخرکار 1999 میں سب گروہ مل کر بیٹھے اور آپس میں ایک معاہدہ کیا جس کا نام تھا طائف معاہدہ۔ اس معاہدے کے مطابق لبنان میں امن لانے کے لیے ہر گروہ کے لوگوں کو حصہ دیا گیا۔ کسی کو وزارت صحت دی گئی، کسی گروہ کو توانائی سیکٹر، کسی گروہ کو وزارت خزانہ اور کسی گروہ کو لا اینڈ آرڈر کی وزارت دی گئی۔ بنیادی طور پر وہی لوگ جو پچھلے 15 سالوں سے خون بہا رہے تھے، انہی کے ہاتھ میں ساری پاور اور کنٹرول دے دیا گیا۔ کیونکہ ایک لمبی سول وار کے بعد پہلی بار سٹیبل گورنمنٹ بنی تھی، تو سب کو اس گورنمنٹ سے بڑی امیدیں تھیں۔ اتنی لمبی سول وار کے بعد لبنان کی معیشت اور انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا، اور اس کی مکمل بحالی کے لیے بہت زیادہ رقم کی ضرورت تھی۔ اسی مسئلے کا حل نکالنے کے لیے یہ سارے گروپس ایک بار پھر سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، اور اس منصوبے کا ماسٹر مائنڈ تھا ریاض سلامہ۔ یہی وہ آدمی ہے جو تاریخ کا سب سے بڑا معاشی فراڈ کرنے والا تھا۔ ریاض ایک انویسٹر بینکر تھا جو امریکہ کی ایک بہت بڑی انویسٹر فرم میں وائس پریزیڈنٹ کام کر رہا تھا۔ 1993 میں لبنان کے صدر نے ریاض کو لبنان کے سینٹرل بینک کا گورنر اپوائنٹ کر دیا تھا، اور یہیں سے شروع ہوئی لبنان کی خوشحالی اور بربادی کی کہانی۔ ریاض کو لانے کا صرف ایک مقصد تھا کہ وہ لبنانی گورنمنٹ کے لیے بہت ساری رقم کا بندوبست کرے، اور اس کا ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ تھا بیرونی قرضے۔ اب ریاض چونکہ بینکر تھا، اسے IMF، ورلڈ بینک اور ایشیا کے دوسرے بینکوں سے قرضے لینے کا بہت تجربہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک ادارے سے قرضہ لینے کے لیے آپ کو اپنے ملک کی معیشت کو مضبوط دکھانا ہوتا ہے، اور یہ صورتحال بنانے کے 2 سب سے بہتر طریقے ہیں۔ ایک ہے آرٹیفیشل کرنسی ویلیویشن، اور دوسرا ہے ہائی ریٹرن آن انویسٹمنٹ۔ ریاض نے سب سے پہلے لبنانی پاؤنڈ کا ریٹ $1 کے بدلے 1500 لبنانی پاؤنڈ پر فکس کر دیا۔ مطلب جو بھی ہو جائے، لبنانی گورنمنٹ آپ کو $1 کے بدلے 1500 لبنانی پاؤنڈ ہی دے گی۔ ایک مضبوط کرنسی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ملک معاشی طور پر مضبوط ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہاں پڑے ہوئے پیسے کی ویلیو کم نہیں ہوگی۔ اسی چیز نے IMF اور دوسرے اداروں کو کنونس کیا، اور لاکھوں ڈالر کے قرضے اور امداد لبنان کو دینے شروع کر دیے۔ یہیں پر ریاض نے ایک اور ماسٹر اسٹروک کھیلا کہ انویسٹر کو 8% انٹرسٹ ریٹ دینا شروع کر دیا۔ مطلب آپ لبنان کے کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں اور اس میں پیسہ رکھیں تو آپ کو گارنٹی کے ساتھ 8% پرافٹ ملے گا۔ اب پوری دنیا سے لبنان میں پیسہ آنے لگا۔ سب لوگوں نے اپنے پیسے لبنانی بینکوں میں رکھوانا شروع کر دیے۔ دوسرے ملکوں میں بیٹھے لبنانیوں نے بھی اپنے ملک میں اکاؤنٹس کھلوا کر ڈالر اور یورو لبنان میں بھیجنا شروع کر دیے۔ لبنان میں پیسہ پانی کی طرح آ رہا تھا۔ سیاحت کے فروغ کے لیے سرکار نے یہ پیسہ
انفراسٹرکچر بہتر بنانے پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ لبنان کا دارالحکومت بیروت پورے مشرق وسطیٰ میں اپنی نائٹ لائف کے لیے مشہور ہو گیا۔ پوری دنیا سے لاکھوں سیاح لبنان آنے لگے۔ چند ہزار کمانے والے بینکر اب کروڑوں میں کھیل رہے تھے۔ لبنان کے لیے سب کچھ بہترین چل رہا تھا، لیکن پھر 2011 میں عرب سپرنگ شروع ہو گئی، جس نے پورے مشرق وسطیٰ کو ہلا کر رکھ دیا۔ لبنان کو ملنے والی امداد عرب سپرنگ سے متاثرہ ملکوں کو جانے لگی۔ صرف یہی نہیں، اسی عرب سپرنگ کے ساتھ شام میں ایک زبردست سول وار بھی شروع ہو گئی اور 15 لاکھ سویلین ریفیوجی بن کر لبنان میں آ گئے۔ اس طرح لبنان کی معیشت پر ایک بہت بڑا بوجھ آ گیا تھا۔ ریاض کا بنایا ہوا معاشی منصوبہ انڈر تھریٹ تھا، کیونکہ آپ بیرونی سرمایہ کا لبنان میں پیسہ بھیجتے ہوئے ڈر رہے تھے، اور اس کا توڑ کرنے کے لیے ریاض نے جو کیا وہ پوری بینکنگ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ ریاض نے ایک پالیسی اناؤنس کی کہ گورنمنٹ ٹریجری خریدنے والے لوکل بینکس کو 40% اور ان بینکس میں پیسہ رکھنے والے لوگوں کو 15% ریٹرن ملے گا۔ گورنمنٹ ٹریجری کو ایسا سمجھیں جیسے آپ نے گورنمنٹ کو لون دیا ہے، اور اس لون پر گورنمنٹ آپ کو سال کا 15% ریٹرن دے گی۔ یہ ناقابل یقین تھا۔ اتنا انٹرسٹ ریٹ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ دنیا کی نمبر 1 اکانومی امریکہ کا سینٹرل بینک بھی آپ کو صرف 5% ریٹرن دیتا ہے۔ اتنا پرافٹ دنیا کے کسی بزنس میں نہیں ہوتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لبنان میں لوگوں نے یہاں تک کہ اپنے گھر بیچ کر پیسے بینکوں میں رکھنا شروع کر دیے۔ لوگ اپنے پیسے لوکل بینکوں میں رکھوا رہے تھے، اور وہ لوکل بینک لبنان کے سینٹرل بینک سے ٹریجر خرید رہے تھے، اور بدلے میں انہیں 40% ریٹرن مل رہا تھا، جس میں سے وہ 15% عوام کو دے رہے تھے۔ ایک بار پھر پوری دنیا اور خاص طور پر عرب ممالک سے پیسہ لبنان آنے لگا۔ سب کو لگنے لگا کہ لبنان نے پیسہ بنانے کا کوئی سیکرٹ کوڈ دریافت کر لیا ہے۔ ڈپازٹ کرنے والے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ان کا پیسہ ڈبل ہو رہا ہے، لیکن اصل حقیقت کچھ اور تھی۔ سب کو یہ تو پتہ تھا کہ یہ پیسہ لوکل بینک سے اور لوکل بینک سے سینٹرل بینک جا رہا ہے، لیکن کسی کو نہیں پتہ تھا کہ سینٹرل بینک سے یہ پیسے آگے صرف چند لوگوں کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ تھے جو لبنان کی گورنمنٹ میں شامل تھے، اور ان میں سب سے زیادہ پیسہ سینٹرل بینک کے گورنر اس سکیم کے مالک ریاض کی جیب میں تھا۔ یہ سکیم پہلے تو بہت زبردست چلتی رہی، لیکن ہر سکیم کی طرح اس فراڈ کو بھی ایک نہ ایک دن ایکسپوز ہونا ہی تھا، اور اس کے ایکسپوز ہونے کا وقت آیا 2019 میں، جب پہلی بار لوگوں کو کچھ گڑبڑ محسوس ہونے لگی۔ ابھی تک تو کچھ لوگ ہی پیسہ اپنے اکاؤنٹ سے نکلوا رہے تھے، کیونکہ ہر کسی کو 15% پرافٹ چاہیے تھا۔ اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ میں تو بڑے بڑے اکاؤنٹس بیلنس آتے تھے، لیکن جب بھی کوئی اپنے پیسے نکلوانے جاتا تو بینک والے ادھر ادھر گھما دیتے، یا کبھی کہہ دیتے کہ ابھی پیسہ نہ نکلوائیں، انٹرسٹ ریٹ بڑھنے والا ہے، یا کبھی ان سے بہت زیادہ سوالات پوچھے جاتے، اور کبھی کہا جاتا کہ آپ اگلے ہفتے اپنے پیسے نکلوائیں۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو کچھ غلط محسوس ہونے لگا، اور انہوں نے اپنے تجربات سوشل میڈیا پر شیئر کرنا شروع کر دیے، اور ایک دم مارکیٹ میں افراتفری پھیل گئی، اور لوگ بینکوں سے اپنا پیسہ نکلوانے کے لیے دوڑ پڑے۔ بینکوں کے باہر لمبی لمبی لائنیں لگ گئیں، لیکن کوئی بھی اپنا کیش بینکوں سے نہیں نکلوا پا رہا تھا۔ لوگوں میں فرسٹریشن اور غصہ بڑھنے لگا۔ اب لوگوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہو چکا ہے۔ گورنمنٹ کے بھی اب ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے، اس لیے گورنمنٹ نے لبنان میں سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی سوشل میڈیا ایپ واٹس ایپ پر ٹیکس لگا دیا، اور اس کے بعد تو لوگوں کی آخری لائن کراس ہو گئی۔ ہر طرف احتجاج شروع ہو گئے۔ لوگوں کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے تو پڑے ہوئے تھے، لیکن ان کی جیب میں پھوٹی کوڑی تک نہیں تھی۔ لوگ بینکوں کے دروازے توڑ کر اندر گھس گئے، مگر وہاں تو پیسہ تھا ہی نہیں۔ وہ تو پہلے ہی یہ سارا فراڈ کرنے والے لبنان سے باہر لے جا چکے تھے۔ صرف ایک مہینے میں ہی لبنان کی معیشت مکمل طور پر بدحال ہو گئی۔ لبنانی کرنسی 6000% گر گئی۔ سارے بیرونی سرمایہ کار چند ہفتوں میں لبنان سے بھاگ گئے، اور حال یہ ہو گیا کہ لبنان کی سرکار کے پاس کسی گورنمنٹ ملازم کو تنخواہ دینے کے لیے بھی پیسہ موجود نہیں تھا۔ کرنسی ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے سب چیزوں کی قیمتیں 1000% تک بڑھ گئیں۔ لوگ اپنی ذاتی چیزیں لے کر سڑکوں پر پھر رہے تھے کہ کوئی انہیں خریدے تو وہ اس پیسے سے کھانا خرید سکیں، اپنے بچوں کی سکول کی فیس بھریں یا بجلی کے بل بھریں، مگر کسی کے پاس پیسہ تھا ہی نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی تھی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بحران آنے سے پہلے جو بندہ 900 پاؤنڈز کما رہا تھا، اب اسی 900 پاؤنڈز کی ویلیو 50 لبنانی پاؤنڈز کے برابر تھی۔
لبنان جو مشرق وسطی کا سوئٹزرلینڈ تھا، اب مشرق وسطی کی سب سے بڑا معاشی بحران کا حامل ملک بن چکا ہے۔ آج حالات یہ ہیں کہ لبنان میں 30% لوگ 2 وقت کا کھانا افورڈ نہیں کر سکتے۔ ٹیچرز، پولیس والے، پوسٹ مین، غرض یہ کہ ہر سرکاری ادارے کے لوگ سٹرائک پر ہیں، اور اس بحران اور غربت کی وجہ سے لوگوں میں فرسٹریشن بڑھی ہے، جس کی وجہ سے کرائم ریٹ ڈبل ہو گیا ہے اور لوگ اپنی جان خطرے میں ڈال کر غیر قانونی طریقے سے ترکی اور دوسرے ملکوں میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس ساری بحرانی کے فیل کے ذمہ دار کہاں ہیں؟ وہ سارے آج بھی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک بھی آج تک نہیں پکڑا گیا۔ اس ساری سکیم کا ماسٹر مائنڈ آج بھی فل پروٹوکول اور گارڈز کے ساتھ لبنان میں ہی رہ رہا ہے۔ 2021 میں لیک ہونے والے ڈاکومنٹس کے مطابق سیاد نے اس سارے سکیم سے $300 ملین کمائے ہیں، جن میں سے زیادہ تر پیسہ آف شور اکاؤنٹس میں رکھا گیا۔ امیر کبھی نہیں پکڑا جاتا۔ قانون کی اس چکی میں غریب اور کمزور کو ہی پیسنا پڑتا ہے۔ لبنان کے ساتھ اس کے اپنوں نے، اس کے سیاستدانوں نے، اس کے بیوروکریٹس، اس کے مذہبی رہنماؤں نے جو کیا وہ ناقابل یقین ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی ایسی ہی کہانی نہ دہرائی جا رہی ہو۔ جب قانون کے رکھوالے ہی قانون کی دھجیاں اڑانے لگیں، جب سڑک پر پھل بیچنے والے سے اربوں کی بلڈنگ میں بیٹھنے والے بزنس مین تک ہر کوئی کرپشن کی کیچڑ میں گرا ہوا ہو، تو بہتری کی امید لگانا بے وقوفی ہوتی ہے۔ ہمارے بڑوں اور ہمارے سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو صرف اور صرف ایک کام کرنا ہے، اور وہ ہے نوجوان نسل کو کرپشن کے خلاف تعلیم دینا۔ ان کے دماغ میں یہ بات بٹھانی ہے کہ کرپشن ایک ڈیتھ وارنٹ ہے، چاہے وہ فنانشل ہو یا مورل۔ کوئی بھی کرپٹ انسان یا ملک زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔